السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے روح پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے جا ملی۔ حجۃ الوداع کو بھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ رسول پاک پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا، بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ باپ کے جانے کے دن قریب ہے۔ صبح ہوئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھی اور بے قراری میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ باخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ دوبارہ کرائیں، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی تم کو دفن کروں۔ جوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ کی بات سنی تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ حضور کا معمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے۔ 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ کے یہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں۔ کمزوری بے انتہا تھی اور بے سہارا چلنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح نہ بیمار ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال ہلکا سا بخار ہوا، آپ نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا بھی اثر جاتا رہا۔ زندگی میں صرف 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ کے اصول ہی کچھ ایسے تھے کہ ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے تب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب، 2 باندیاں، ماریا اور سیرین اور کچھ شہد بھیجا۔ آپ نے شہد اور باندیوں کا تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوکے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کا یہاں کہاں گزر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رہتے، گندگی اور پھوہر پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے، صفائی ستھرائی ایمان کا جزو ہے۔ آپ کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے، آپ کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بے جا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں ان سب سے آپ کو کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی اس کے قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلنی ہوئی، نامعلوم ہوئی، تو بیویاں بے چین ہو گئیں اور جانثار بے قرار ہو گئی۔ رسول پاک کی حالت گرتی ہی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی اور کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ مسجد جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانساروں نے عرض کیا، حضور کا انتظار ہے۔ آپ نے لگن میں پانی بھروایا اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانساروں نے عرض کیا، حضور کا انتظار ہے۔ آپ پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، مگر اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا، دریافت فرمایا، نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا، حضور کا انتظار ہے۔ چنانچہ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، مگر اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ ہی بات عرض کی، حضور تکلیف سے بے چین تھے، مگر غصے سے کافی آواز بلند ہو گئی۔ فرمایا، کہو ابو بکر سے
وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے حکم کی تعمیل کی اور کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، 7 مشک پانی سے آپ نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر میں رومال باندھا اور علی و عباس کے سہارے مسجد گئے۔ نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابوبکر امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے روک دیا اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے چھوٹی سی تقریر کی، فرمایا مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، مہاجرین بھی آپس میں نیک سلوک کریں۔ ہاں، انصار کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں انہیں درگزر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمثلہ معدے کے ہیں، میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی اور اسی چیز کو حرام کیا جس کو خدا نے حرام کیا۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے نہ مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھ کو بھی وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو آج وہ بھی مجھے کچھ کہہ لے، اور کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔ آپ نے اس کو 3 درہم دیے۔ فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ رسول پاک کے پاس بیت المال کی 7 اشرفیاں تھی، بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ اپنے پاس ہی رہ جائے۔ چنانچہ حکم دیا کہ انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا، پوچھا وہ اشرفیاں کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ بھی گھر میں ہی ہیں، آپ نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان کو ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو چند غریبوں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بے چینی بلا کی تھی، کمزوری بھی انتہا کی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ آئیں تو اٹھ کر آپ پیار نہ کر سکے، چنانچہ وہ پاس آئیں اور خود انہوں نے آپ کو بوسہ دیا، پھر آپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرے پر ملتے، بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ گویا بخار جاتا رہا، بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے بھی دیکھا سمجھا کہ آپ اچھی ہو گئے، چنانچہ اداس چہرے پر چمک اٹھے اور مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ مسکرا دیے کہ خدا کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ چاہٹ ہوئی تو ساتھی سمجھے کہ آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ خوشی سے بےتاب ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیں۔ آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ حضرت ابوبکر امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ گرا دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ اچھی طرح نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو دیکھ کر آپ بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور موت ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، پانی فوراً حاضر کیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ اس وقت لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، اے اللہ، جان کنی کی پریشانیاں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے سنا تو فرمایا آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ سب پہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گڑگڑا رہی تھی، مبارک پاں ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی، نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اب کوئی اور نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگئیں اور روح پاک خدا سے جا ملی۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستی میں سناٹا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔